جناب والا د کلکوټ کوهستان او د اوشومه ټلتان مشرانو چې کومه جرګه کړې ده مونږه په خط په شکل کې راوستې ده، اوس تاسو ته وروځي هغې ته په انتظار کې. خو زما یو خواست دی ټولو مشرانو ته چې بالکل په خاموشۍ به اورئ، په دې کې به چېرته تاسو داسې یو نعره نه استعمالوئ د فیصلې د ختمېدو پورې زمونږ د دعا پورې چې دا صرف واورئ، ځکه چې دا ډېر سخت الفاظ دي جي. څه به په چا بدلېږي څه به په چا بدلېږي، دا د مشرانو ډېر زیات په کوشش باندې دا راغونډه کړې ده. نو انشاءالله تعالی چې ټول په خاموشۍ واورئ جي. دا یو خاص بل کوم چې دا پښتو کې ووایم که نه اردو کې ووایم، پښتو ترجمه یې وکړه. اردو کې ووایم جي. بسم الله الرحمن الرحیم. فیصلہ ابلیغ تصفیہ مابین اقوامی کالام اترور تحصیلی بحرین ضلع سوات. فریق اول قوم کالام، فریق دوم قوم اترور. نمبر 1 تنازع مکسپاٹ و جملہ تنازعات. نمبر 2 حد برید دیسان بانڈا. مختصر حالات و واقعات کچھ یوں ہے کہ فریقین کے مابین سال 2021 میں بمقامی مکسپاٹ زمین کے حق ملکیت پر تنازع پیش آیا اور اس ناخوشگوار واقعہ میں بہت سے جانی و مالی نقصانات ہوئے. اس تنازع میں اترور قوم کے 4 افراد جان بحق اور 6 افراد زخمی ہوئے، جبکہ کالام قوم کے 1 فرد جان بحق اور 9 افراد زخمی ہوئے. دونوں اقوام کے طرف سے تانوں میں FIR درج ہو چکے ہیں. اس سلسلے میں جرگ مشران سالسان تل کمراٹ لاموتی کلکوٹ بریکوٹ اور بیاڑ تحصیلی کلکوٹ اور اوشومہ ٹلتان تحصیلی بحرین بروقت آ کر دونوں قوموں کے مابین امن و امان قائم کر کے اور دونوں قوموں کے نمائندگان مشران نے نمبر 1 تنازع مکسپاٹ و جملہ تنازعات و نقصانات، نمبر 2 اور دیسان بانڈ کے حد براری کے فیصلہ تصفیہ کے لیے بلا شرط و بلا جبر و اکراہ اختیار دے دیا. مختار نامے لفی فیصلہ ہے. فیصلہ تصفیہ جرگہ. نمبر 1 جرگ مشران سالسان نے فریقین کے مابین بٹندر خور حد برید مقرر کیا. بٹندر خور سے بطرف اترور اراضی غیر آباد جنگلات بانڈجات وغیرہ اترور قوم کے حقی ملکیت تصور ہوگی. دریا کے پار بھی بٹندر خور کے بالمقابل حد برید مقرر کیا گیا. کالام قوم کے جن افراد کے ساتھ ایچ ڈبر مکسپاٹ اشیر ابلیغ ابشار اور کنائی میں جو زرخرید آباد اراضیات بمعور شود درختان شابلوت ہے وہ ان کے زرخرید ملکیت تصور ہوگی. جرگے نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ دونوں اقوام آئندہ کے لیے امن و امان میں رہیں گے اور ایک دوسرے کو بے جا تنگ نہیں کریں گے اور ورشو شابلوت حسب سابق روایات استعمال کریں گے. دریا کے پار بھی کالامی افراد کے زرخرید اراضیات ہیں. دغبہ جز نمبر 2 ہے جی. تنازع حاضہ میں جو افراد جان باق ہوئے ہیں اس کے نام البدل اور ازالہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن جرگ مشران سالسان نے مقتولین کے ورثاء کے دلجوئی اور تسلی کے لیے فی فرد 50 لاکھ روپے مقرر کی اور مجروحین کے لیے فی فرد 5 لاکھ روپے مقرر کیا، بشرط یہ کہ زخمی کا FIR ہو چکا ہو اور میڈیکل رپورٹ موجود ہو. نمبر 3 تنازع حاضہ میں 2 عدد جیپ RKR اور 1 فیلڈر کو اہلیان اترور کے ہاتھ سے مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے، جبکہ 1 عدد فیلڈر کو اہلیانی کالام نے نیست و نابود کیا ہے. جرگہ حاضہ نے فی جیپ کی 16 لاکھ روپے جبکہ فیلڈر کے لیے 12 لاکھ روپے مقرر کیا ہے. اہلیانی اترور نے اہلیانی کالام پر سبزی وغیرہ کا نقصانات کے جو دعویٰ کیا ہے اور جرگ کو جو لسٹ حوالہ کیا ہے جس میں بعض کے ثبوت تو دفتر تحصیلدار صاحب بما رقم موجود ہے وہ رقم اترور قوم کو حوالہ کیا جائے گا. اور بقایا ضائع شدہ سبزی کے لیے جرگہ حاضہ نے پدیدہ کی جی جرگے دا فیصلہ وکڑا کہ مونږ دا زو دا قصې قطارې کوو چې تقوا راو نخرو ته وخرو څومره دقیقه خو یو فګر والا مقرر کړی دی چې دا به کلام قوم اترور ته ورکوي. تو جرگہ حاضہ نے 30 لاکھ روپے مقرر کیا جو کالام قوم ادا کرنے کے پابند ہوں گے.
تخمینہ لاگت اتروڑ قوم کے جو افراد جان بحق ہوئے، جو نقصان ہوئے، ان کے تخمینہ لاگت یہ ہے جو کالام قوم کو ادا کرنے کے پابندی ہوگی۔ الف جان بحق اتروڑ قوم 4 ضرب 50 2 کروڑ روپے، زخمی اتروڑ قوم 6 افراد 30 لاکھ روپے، فلڈر 1 عدد 12 لاکھ روپے، ضائع شدہ سبزی 30 لاکھ، ٹوٹل 2 کروڑ 72 لاکھ روپے ٹوٹل ہوتے ہیں۔ یہ رقم کالام قوم ادا کرنے کے اس رقم کے پابند ہوں گے اور یہ جگہ کو حوالہ کرے گی۔ نمبر 2 کالام قوم کی جان بحق فرد 1 عدد 50 لاکھ روپے، زخمی 9 افراد کالام قوم 45 لاکھ روپے، 2 عدد جیپ 32 لاکھ روپے، 1 پیلڈر 12 لاکھ روپے، ٹوٹل 1 کروڑ 39 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ یہ 1 کروڑ 39 لاکھ روپے اتروڑ قوم ادا کرنے کے پابند ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ میں نے زخمیوں کے ساتھ ایک شرط لگائی کہ اس کا FIR ہو چکا ہو اور اس کے ساتھ میڈیکل رپورٹ موجود ہو۔ اب یہ دیسان کی طرف آتے ہیں۔ اتروڑ قوم اور کالام قوم کے مابین بانڈا دیسان پر زمانہ قدیم سے تنازعہ چلا آ رہا ہے اور اس میں سابقہ حکمران ریاست سوات کے دور سے لے کر ابھی تک مختلف فیصلہ جات عدالت جرگے وغیرہ ہو چکے ہیں، لیکن کبھی ایک فریق اور کبھی دوسرے فریق نے ماننے سے انکار کیا ہے اور دیسان بانڈا کے تنازع کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ لہذا فریقین کے مابین تمام تنازعات کا جڑ دیسان ہے۔ اس لیے جرگہ حاضہ نے بہت تحقیق اور تفتیش کی اور خود دیسان بانڈا جا کر تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہے کہ دیسان بانڈا کا واحد حل دونوں قوموں یعنی اتروڑ قوم اور کالام قوم پر برابر مساوی تقسیم کیا جائے، یعنی دونوں کو نصف دیا جائے۔ چونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے دیسان بانڈا کو جانا ممکن نہیں ہے، اس لیے جرگے نے فیصلہ کیا کہ مناسب وقت پر جا کر حد براری کا تعین کر کے فریقین کو حد برید کی نشاندہی کریں گے۔ چونکہ دونوں اقوام بانڈا دیسان پر قابض ہونے کے دعوے کرتے ہیں اور فریق خیل میں تقسیم کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، لہذا جس قوم کو دیسان بانڈا کا حصہ ملے گا وہ حصہ ہر 2 اقوام اپنے اپنے خیلوں یعنی ذیل شاخوں پر اپنے رواج کے مطابق تقسیم کرنے کے پابند ہوں گے۔ جرگہ حاضہ امید رکھتا ہے کہ فریقین اس فیصلے پر منوعاً عمل کر کے اس فیصلے کے پابند رہیں گے۔ وسلام۔ اس فیصلے کے تاریخ ہے 25 اکتوبر 2023 اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے زندگی، ہمارے آنے والے بچوں کے زندگیوں کے لیے یہ ایک تاریخ رقم ہوگی اور اس کو ہم پھر دوبارہ ہر اس تاریخ پر منائے جائیں گے۔ والسلام والسلام والسلام۔